صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر 2 اہم پیغامات جاری کیے ہیں. ایک تو یہ کہ حوثیوں کی تمام تر کارروائیوں کا ذمہ دار ایران کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ سعودیہ کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل مشروط کر دی ہے ایبراہم ایکارڈ میں سعودیہ کی شمولیت کے ساتھ. ایک تو ہم اس خبر کا جائزہ لیں گے کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی. اس کے علاوہ UNSC میں پاکستان اور بھارت کے ترجمان کے درمیان میں کیا بحث ہوئی انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے، اس کی بھی بات ہوگی. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا پاکستان نے کیا رسپانس کیا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ساتھ ہی پرائم منسٹر مودی نے جو خصوصی عدالتیں قائم کرنے کے حوالے سے آفر کی تھی CJP کو، اس کو بھی CJP نے ریجیکٹ کر دیا ہے. میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم. حبیب صاحب، امریکہ اور ایران، یہ سچویشن ہمیں اب ایسکلیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ نے اپنی بیسز دیں اور فوراً ہی B-1 جو ان کے بامبر طیارے تھے انہوں نے اڑان بھری. اب ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کا استعمال کب ہوتا ہے اور کیا ان کی کیپیسٹی ہے. ڈزنز آف میزائلز بھی کیری کر سکتے ہیں، ڈزنز آف 2000 LB بامز بھی وہ کیری کرتے ہیں، اور بہت ہی شدید قسم کا ان کا اٹیک ہوتا ہے. اچھا حبیب صاحب، اب ہم ایک طرف تو دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. برطانیہ نے اپنے اڈے دیے، فوراً ہی امریکہ کی طرف سے کل ہی اسٹرائک سٹارٹ ہو گئیں. B-1 بامبر طیارے جن کی جن کی کیپیسٹی یہ ہے کہ ڈزنز آف میزائلز بھی کیری کر سکتے ہیں، ڈزنز آف 2000 پاؤنڈز آف بامز وہ کیری کر سکتے ہیں. تو اتنا شدید امریکہ کی طرف سے حملوں کی تیاری ہو رہی ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات، تو ایران ہم سے بیک کر رہا ہے کہ وہ مذاکرات کرے. روبیو کا بیان ہے، ٹرمپ کا بیان ہے، لیکن وہ ابھی تک مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. خود ایران، جس طرح وہ پہلے بھی اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے کہ غیر سنجیدہ ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دوسری طرف سے یمنی حوثیز، ان کا بھی اب سچویشن ورس ہو رہی ہے، اور یمنی حوثیوں کا بہانہ بنا کے امریکہ کیا کہتا ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی ایران پہ ہوگی، کیونکہ روبیو نے یہ کہا کہ ایران اکسا رہا ہے ان کو. نیچرلی حوثیز ایران کے ساتھ لنکڈ ہیں، تو ظاہر ہے حوثی اور حزب اللہ جب بھی کارروائی کریں گے تو وہ تو ایران کی بہشت پہ کریں گے. اور ایران نے خود آفیشلی یہ حوثیز کو کہا ہے کہ آپ باب المندب بند کر دیں. حزب اللہ کی سپورٹ میں ایران آل آؤٹ گیا ہے، تو لہٰذا حزب اللہ اور حوثیوں کو ایران سے الگ کر کے دیکھنا بے وقوفی ہے. یہ تو بالکل ایک واضح اور ظاہر و باہر بات ہے کہ جیسے ہی حوثی کو کارروائی کریں گے تو اس کا ذمہ دار ایران کو سمجھا جائے گا. اچھا، دوسرا اس کا حصہ جہاں تک یہ جنگ کی بات ہے، تو دیکھیے یہ جنگ تو ایسکلیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. اب اس میں واپسی کے امکانات ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ایران نے بھی اپنی پوزیشن لے لی ہے. ایران کے پاس جتنی فورسز جہاں تھیں وہ انہیں ایکٹیو کر چکا ہے. ایران نے اپنے تمام تر جو پڑوسی ممالک جن کے ہاں امریکی اڈے تھے ان کو نشانہ بنا لیا ہے. سعودی عرب جو پچھلے کچھ دنوں سے، یعنی جو 28 فروری سے جو جنگ کے پہلے مرحلے میں جو سعودی عرب سے گریز کی راہ اختیار کی ہوئی تھی ایران نے، وہ حوثیوں کو ایکٹیو کر کے اس نے باقاعدہ طور پر سعودی عرب کو بھی اپنا ہدف بنا لیا. محمد باقر قالیباف جو ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں اور پھر ان کے چیف نیگوشیٹر بھی ہیں، وہ علل اعلان یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران اس خطے میں اپنا تیل نہیں بیچ سکتا تو پھر اس خطے میں کوئی بھی اپنا تیل نہیں بیچ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دس از سمپلی آؤٹ آف کوشچن، آؤٹ آف سائٹ، کہ آپ کو کوئی ڈپلومیٹک سلوشن نظر آئے. ہاں، آج کے آپ اس جنگ میں کوئی بہت بڑی چینج آ جائے، یعنی اس طرح کی چینج آ جائے کہ کوئی ایک فریق اتنا بھاری پڑ جائے دوسرے پہ کہ دوسرے کو مجبور کر دے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے. ادروائز اب اس جنگ میں ڈپلومیسی بیہائنڈ دا سین خواہشات کی صورت میں تو چلتی رہے گی. ادروائز جو ریئل فیصلے ہوں گے وہ B-52 کریں گے، B-1 کریں گے، اور وہ اب مختلف جگہ سے جو اڑنے والے جہاز ہیں یا آنے والی بحری جہاز ہیں وہ کریں گے. تو اس میں اب جو اگلا اس کا جو دوسرا حصہ اس کے ساتھ اب جڑ گیا ہے ڈاکٹر عروہ، وہ حوثی، سعودی عرب اور پاکستان کی ایک نئی دکان ہے. بالکل. تو جب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ حوثی جو کچھ بھی کریں گے اس کی ذمہ داری ایران پہ ہے، تو کیا سعودی عرب یہ نہیں کہہ رہا؟ سعودی عرب یہی کہہ رہا ہے، پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے. تو لہٰذا اب جنگ یہ کمپلیکس ہوتی چلی جائے گی. نہیں، اگر پاکستان بھی اس میں جمپ ان کرتا ہے، اگر انووک ہوتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس ایگریمنٹ کے انووک ہونے کے ساتھ ہی اس پورے خطے کو مزید آپ دھکیل رہے نا جنگ میں؟ صرف پاکستان تو انوالو نہیں ہوگا، پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے بھی کوئی ایگریشن ہو سکتا ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. دیکھیے، جب بھی ہم ہسٹوریکلی اسپیکنگ، جب بھی ہم
امریکہ کے ساتھ کسی جنگ میں یعنی امریکہ کے ساتھ مل کر کسی جنگ میں گئے ہیں تو پھر بھارت بھی کچھ نہیں کہتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ کے اڈے جب یہاں پر موجود تھے یعنی بڑا بیر میں پاکستان کے اندر موجود تھے تو اس وقت کبھی انڈیا نے حملہ نہیں کیا تھا۔ جب بڑا بیر وغیرہ کے اڈے ختم ہوئے تو پھر انڈیا نے حملہ شروع کر دیا، ڈائریکٹ ہم پہ حملہ نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد 1900 جو افغانستان کے اندر ہم نے 2 وارز لڑی پچھلے 50 سال میں، کوئی حملہ نہیں کیا جب تک امریکہ یہاں پہ رہا۔ جیسے ہی امریکہ یہاں سے گیا تو اس کے بعد آپریشن سندور بھی ہو گیا۔ لیکن جو ٹیررزم کی پوری ویو آئی اور افغانستان کو انڈیا کی طرف سے سپورٹ تو حاصل ہے، انڈیا کی بھی تو پروکسیز ہیں وہاں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں جو ڈی اسٹیبلائز کر کے وہ جو پوری کی پوری ویو آف ٹیررزم جو سوسائڈ اٹیکس پاکستان میں سٹارٹ ہوئے تھے، ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی آپ پہ بارڈر پہ اٹیک نہ ہو لیکن اس طرح سے تو آپ کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں۔ جب کسی بھی ملک میں جنگ ہوتی ہے، خواہ کہیں بھی 2 ملکوں کے درمیان ہو، اور یعنی خواہ اس طرف میرے پیچھے میرا پڑوسی ہو اور میں آپ کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، آپ کے پیچھے آپ کا پڑوسی آپ کا دوست ہو، اس کے باوجود جنگ میں ٹیررزم ہوتا ہے، جنگ کے دوران ٹیررزم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ پھر بہت ساری ہوتی ہیں، اس کی وجہ کوئی سادہ ایک چیز نہیں اس کو کہہ سکتے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بھارت اپنی سی کوشش کرے گا، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ افغانستان اپنی سی کوشش کرے گا، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ پھر اگر یہ پاکستان کے ساتھ، مطلب میں جو بھارت کے بارے میں تو یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ جب ہم امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک رہے اور ہم ان کے ساتھ مل کے کسی جنگ میں گئے تو بھارت نے کبھی حملہ نہیں کیا۔ اچھا، اب ساتھ ہی ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ابراہم اکارڈ کو مشروط کیا جا رہا ہے کہ سول نیوکلیئر ڈیل اگر آپ نے کرنی ہے سعودیہ نے تو آپ کو اس میں شامل ہونا پڑے گا۔ اب ابراہم اکارڈ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نارملائز کریں ٹائز ود اسرائیل، اور کے ایس اے نے تو بہت کلیئرلی یہ بات مینشن کی ہوئی ہے سعودیہ نے کہ جب تک آپ ایک پراپر روڈ میپ آف پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ نہیں دیں گے تب تک ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سول نیوکلیئر ڈیل کے لیے سعودیہ اس چیز کے اوپر کمپرومائز کر سکتا ہے؟ جو سول نیوکلیئر ڈیل جس کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر اگرچہ سائن تو ہو چکے ہیں، انرجی منسٹرز، اچھا اب جی انرجی منسٹرز نے سائن کیے ہیں، تو اس کا تھرسٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انرجی اورینٹڈ ہے۔ اچھا ابھی دوسری افزودگی کی طرف جائیں، لگیں نہیں لگیں وہ تو پھر اگلے سوالات ہیں۔ اچھا جہاں تک سول نیوکلیئر ڈیل کا تعلق ہے سعودی عرب کے ساتھ تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو روک پائیں گے۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کانگریس کے اپروول، جی کانگریس کی اپروول جائے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن کانگریس کی اپروول کیا امیڈیٹلی جائے گی یا نومبر کے بعد جائے گی؟ ٹھیک ہے۔ اور ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ ڈونلڈ ٹرمپ اس موقع کو پریشر ڈالنے کے لیے تو استعمال کریں گے، اور جب سعودی عرب کی طرف سے انکار ہوگا تو کہیں گے اچھا کوئی بات نہیں، آپ جو ڈالر چونکہ آپ دے رہے ہیں ہمیں اور ہم آپ کو ایٹمی سامان بیچیں گے تو لہٰذا کوئی بات نہیں، ہم اس پہ دوبارہ غور کر لیں گے، اس کو اٹھا رکھتے ہیں۔ اچھا حبیب صاحب، 2018 کا محمد بن سلمان کا ایک انٹرویو بھی ریسرفیس ہو رہا ہے اور اس میں انہوں نے یہی اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ اگر ایران پرسو کرتا ہے نیوکلیئر انرجی کو تو پھر ہم بھی اس طرف جائیں گے، وی ول فالو دا سوٹ امیجیٹلی، ٹھیک ہے، ایز سون ایز پاسبل۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ کو جوڑا جا رہا ہے دوسری اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، حالانکہ یہ سول نیوکلیئر ڈیل ہے، اس کا یورینیم کی افزودگی سے اس طرح تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے جہاں تک ایران کا معاملہ ہے اور پھر اس کے بعد اگر ایران ایٹم بم بنا لیتا ہے تو لاجیکل ہے کہ پھر دوسرے ملک جو ایران سے مخالفت رکھتے ہیں یا ایران جن کے بارے میں کوئی عزائم رکھتا ہے تو وہ بھی اس طرف جائیں۔ Don't they feel threatened with Israel, حبیب صاحب؟ دیکھیے اسرائیل کے پاس اس طرح اناؤنسڈ ایٹم بم نہیں ہے نا، ان کا اناؤنسڈ ایٹمی پروگرام نہیں ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پاکستان انڈیا نے ایٹمی پروگرام شروع کیا اپنا، انڈیا نے جب پہلا اسمائلنگ وہ جو اسمائل آف بدھا جو 74 میں انہوں نے اپنا جب ایک ایٹمی تجربہ کیا تو ساتھ ہی پاکستان نے اپنا پروگرام ایکٹیو کر لیا، اور الٹیمیٹلی 1998 میں دونوں ملکوں نے بیک وقت تقریباً پیرلل دھماکے کیے، ٹھیک ہے۔ تو جب دنیا میں سیکیورٹی کی سچویشن 2 ملکوں کے درمیان اس طرح ہو تو پھر جو ایٹمی پروگرام ہوتے ہیں جس چیز سے خطرہ ہو دوسرا ملک اس طرف جاتا ہے، جس کو آرمز ریس کہتے ہیں، جس کو کاؤنٹر بیلنس کرنا کہتے ہیں۔ اور دنیا میں پولیٹکس کا اور جنگ کا ایک اصول ہے، اصول یہ ہے، آپ اس کو ہسٹوریکل پرنسپل کہہ لیں، آپ اس کو ریئل پرنسپل کہہ لیں،
کہ جب آپ ایک طرف طاقت کا پلڑا بھاری ہونے لگتا ہے تو دوسری طرف بھی طاقت بڑھنے لگتی ہے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں اپنی طاقت اکٹھی کرنے کی، تو لہٰذا اس طرف پھر ایک ریس شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر سعودی عرب یہ کرے گا تو اس سے پہلے اس کی شرط کیا ہے، کوڈ پرو کو کیا ہے کہ ایران بنائے گا، لیکن ایران کا ایٹم بم ابھی کم از کم فورسیبل فیوچر میں تو دکھائی نہیں۔ اور ابھی یہ جو حوثیوں نے حملہ کیا بحیرہ احرم میں جو آئل ٹینکرز کے اوپر، اور اس کے بعد فوراً ہی پاکستان کی طرف سے سولیڈارٹی کا پیغام گیا، پرائم منسٹر نے کہا کہ میں بھی اور فیلڈ مارشل بھی اور پوری قوم سعودیہ کے ساتھ کھڑی ہے، تو ابھی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک اسٹریٹجکلی مطلب ایک میسیجنگ ہو رہی ہے کلیئر کٹ؟ دیکھیے جہاں تک وہ جو کل کا بیان تھا جس میں پاکستان نے کہا تھا کہ ہم طاقت بھی استعمال کر سکتے ہیں حوثیز کے خلاف، تو کل کے بیان نے تو صورتحال واضح کر دی۔ آج اس کی ری انفورسمنٹ ہے، بالکل۔ اور اگر آئندہ چند دنوں میں آپ کو یہ خبر ملے تو جو مجھے تو کم از کم حیرانی نہیں ہوگی کہ اگر یہ خبر آئے کہ حوثیز کی کسی اسٹیبلشمنٹ پہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ مل کر حملہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی جو ٹائز ہیں وہ ایک مختلف شکل لے چکے ہیں۔ ایک شکل ایک تو جو ڈیفنس ہمارا معاہدہ ہوا ہے جو مشترکہ دفاع کا، ٹھیک ہے، دوسرا پاکستان کی معاشی ضروریات ہے۔ اس وقت انٹرنیشنلی تیل جہاں پر جا رہا ہے تو اس میں پاکستان کے پاس اتنے ڈالر نہیں ہیں کہ وہ ان ڈالر یعنی وہ تیل خرید سکے، تو لہٰذا اس کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ اور لو انٹرسٹ ریٹ پہ قرضہ بھی چاہیے اور ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا بھی یہ انٹرسٹ ہوگا کہ وہ پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹے۔ پاکستان کو اس جنگ میں لانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو اپنی فورسز تھن نہیں کرنی پڑیں گی اور پاکستان کی فورسز حوثیوں کو آرام سے سنبھال لیں گی۔ دوسرا یہ کہ ایران کا جو ایسٹ ہے وہ بھی پاکستان کی وجہ سے تھریٹن ہو جائے گا اگر پاکستان اس جنگ میں آتا ہے، تو لہٰذا جو چیس بورڈ ہے وہ امریکہ کی فیور میں چلا جائے گا۔ دس از وائی کہ امریکہ کی جو ٹریجری ہے وہاں پہ پاکستان کا جو فائنانس منسٹر ہے وہ گئے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ $10 ارب کی ارینجمنٹ ہو رہی کہ سواپ ایک جو ہمیں فیسیلیٹی مل جائے، تو یہ اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی نئی نہیں ہے۔ اور یہ بڑی ایک ڈیبیٹ بنی ہوئی ہے جو پاکستان نے ڈیمانڈ کی ہے نا سپورٹ کی، کہ جی پاکستان اپنی میڈیشن کی ایفرٹس کو اب مٹیریلائز کرنا چاہتا ہے، تو جیسے بدلہ مانگ رہا ہے پاکستان۔ اچھا ساتھ ہی اس میں دنیا اسی طرح چلتی ہے۔ اچھا، اور ساتھ ہی پاکستان کے بھی دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہی کہا کہ اگر ہمارے بحری مفادات کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنی سلامتی کا، قومی سلامتی کے لیے خطرہ کنسیڈر کریں گے۔ دیکھیے یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے، which I am reading کہ پاکستان نے بار بار جو انشور کیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں۔ دیکھیے دوسری طرف سے آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں حوثیز نے آپ کو چیلنج بھی کر دی ہے within 24 hours۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حوثیز کو پتہ نہ ہو کہ پاکستان نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ within 24 hours حوثیز نے 2 سعودی ٹینکرز پہ حملہ کیا ہے۔ جب 2 سعودی ٹینکرز پر حملہ کیا ہے تو ایکچولی جو کل پاکستان نے ایک اپنا تھریٹ پرسیپشن ایک دیا تھا کہ ان کو بتایا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، تو انہوں نے آج اس چیلنج کو قبول کیا۔ بیسکلی یہ ہوا، تو دے آر لائک انوائٹنگ پاکستان، تو اب پاکستان ہیز ٹو ٹیک سم میجر، بیکاز ادروائز تو آپ نہیں کریں گے، اب آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی تو وہ جو تھریٹ کوئی اس خطے میں تو آپ کو کوئی سیریسلی لے گا نہیں۔ aren't they pondering over the implications کہ وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں اور اس کے کس طرح نتائج ہو سکتے ہیں؟ لائک یو سیڈ کہ اس چیس بورڈ کا فائدہ تو پھر امریکہ کو ہی ہے۔ آف کورس امریکہ کو ہی اس کا فائدہ ہوگا، اس کا جزوی طور پر پاکستان کو ہوگا۔ تو پاکستان کو کیا ہوگا کہ پاکستان اور امریکہ ایک الائنمنٹ میں آ جائیں گے جس طرح افغانستان کے معاملے میں آئے تھے، تو بٹ ایران کے پاس جو آپشنز ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا اب بات کر لیتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ایک اوپن ڈیبیٹ ہوئی شیئرڈ ریسورسز کی گورننس کے حوالے سے۔ اس میں پاکستان اور بھارت کے جو مندوبین تھے ان کے درمیان میں کچھ ڈیبیٹ ہوئی، کچھ سخت قسم کے جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس میں ایک تو یہ تھا کہ پاکستان نے کہا یونیلیٹرلی آپ IWT کو ہیلڈ ان ابینس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ جو بھی اقدامات انڈیا کر رہا ہے یہ اللیگل ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، سیاسی دباؤ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اب انڈیا کی طرف سے جو موقف آیا وہ یہ آیا کہ آپ ہم سے 2 طرفہ تعاون کی امید کیسے کر سکتے ہیں کہ جب آپ کراس بارڈر ٹیررزم کو اسپانسر کر رہے ہیں۔ اب انڈیا کے اندرونی حالات اگر ہم دیکھیں اور پھر جموں کشمیر کے حوالے سے جو انڈیا کا سٹانس ہے،
انڈیا اسرٹ تو کرتا ہے کہ یہ میرا مطلب ان ایلینیبل پارٹ ہے، لیکن ظاہر ہے قانونی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بڑا، یہ جو اسٹانس ہے یہ بڑا ایک ہپوکریٹک سا اسٹانس؟ دیکھیے یہ جو پولیٹیکل سٹانسز ہوتے ہیں یہ اپنی اپنی آڈینس کے لیے ہوتے ہیں، اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے لیے ہوتے ہیں، اور اپنے آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اب جو اس وقت جو انڈیا ہے، انڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ انڈیا آپ کو جو کراس بارڈر ٹیررزم کا الزام لگاتا ہے پاکستان کے اوپر، یہ کوئی آج کا تو ہے نہیں، بہت پہلے کا ہے. تو IWT تو چلتا رہا، ٹھیک ہے، IWT تو مسلسل چلتا رہا. اس کے بعد پاکستان بھی الزام لگاتا رہا ہے، لیکن پاکستان نے تو باقاعدہ بہت ساری چیزیں پیش بھی کی ہیں، اور ہمارے پاس کلبھوشن یادو موجود ہے جو پاکستان میں ٹیررزم کروا رہا تھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو CGS کے لیول پہ جو بھی فوجیوں کا لیول ہوتا ہے اس کے اوپر ہاٹ لائنز بھی مسلسل چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک لنک جو ہے وہ دونوں کے درمیان موجود ہے. جہاں تک IWT کا تعلق ہے تو دراصل آپ ذرا اگر ہم جیوگرافی کو دیکھیں تو تھوڑا بہت پانی تو یس اب ڈائیورٹ کر سکتا ہے انڈیا، لیکن کیا سارا پانی ڈائیورٹ کر سکتا؟ آف کورس نہیں کر سکتا. اس وقت بھی رائٹ ناؤ انڈیا کے پاس پانی روکنے کی صلاحیت نہیں ہے. انہوں نے دروازے کھولے ہیں جس کے نتیجے میں چناب پہ پانی آ رہا ہے. یہ جو سڈن ایک اسپل اوور کو آتا ہے یہاں پر، مطلب بیسیکلی اسپل ویز کو جب آپ کھول دیتے ہیں تو پھر یہاں سے اچھا یہاں پہ اب جو اسپل ویز کھلے ہیں تو کیوں کھلے ہیں؟ وہ کھلے اس لیے کہ بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا وہ پہلے بھی کھلتے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ اس کی فارملی خبر نہیں دے رہے، فارملی اطلاع نہیں دے رہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائملی کھول دیتے ہیں تاکہ اتنا پریشر نہ بنے. تو IWT کو ہولڈ ان ابینس کرنے سے انڈیا کیا چاہتا؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کو پاکستان سے کوئی جو وہ کراس بارڈر ٹیررزم اور اس طرح کی فضول جو باتیں وہ کر. دے نیڈ سم تھنگ مور. ٹھیک ہے. اور وہ ہے انڈین جو ناٹ کشمیر، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ایز آئی ایم لوکنگ ایٹ انڈیا اینڈ وہاں کی جو ایک اکانومی اینڈ ایز دے آر پلئنگ گلوبلی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے وہ جو یعنی پاکستان کے اندر سے راستے ملے انہیں افغانستان تک، ٹرانزٹ روٹ چاہیے، ٹرانزٹ روٹس چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا IWT کو بند کرنے، جو IWT کو اور پھر پانی کو استعمال کرنا ہے، بیسیکلی اس کے پیچھے یہ آج کی ڈیمانڈ نہیں ہے، ان کی ہمیشہ سے ڈیمانڈ ہے. اور ہمارے جو ویسٹرن پڑوسی ہیں، افغانستان ہے اور دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی ان کی بھی ہلکی پھلکی ڈیمانڈز یہ ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ پولیٹیکل اچھا ابھی تک یہ بات کہیں سامنے نہیں آئی. ٹھیک ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں ذرا دور کی کوڑی لا رہا ہوں، لیکن میں نے بہت غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آخر انڈیا پاکستان سے کیا چاہ سکتا ہے. پر پاکستان کو اس چیز میں کیا وہ ہے؟ اچھا پاکستان دیکھیے، پاکستان کے اندر اور ایک بہت ساری ہیزیٹیشنز ہیں، بہت ساری. ایک زمانہ تھا ایون جب جنرل مشرف واز دیئر تو 2005 میں پیپل ور تھنکنگ آن دا لائنز کہ لدھیانہ اور جلندھر کو تو کراچی کی پورٹ قریب پڑتی ہے، وائی بامبے، اور لدھیانہ اور جلندھر سے اور امرتسر سے تو یہاں کراچی تک کا ریلوے نیٹ ورک بھی موجود ہے، سڑکوں کا نیٹ ورک بھی موجود ہے. تو وائی ناٹ یوز کراچی ایز دا پورٹ، اور وائی ناٹ ٹیک جلندھر اینڈ یہ پورا پنجاب جو ہے ایز دا ہنٹر لینڈ. تو یہ خیالات اس وقت بھی ہوا کرتے تھے. اور اب وہاں پہ جس طریقے سے وہاں کی اکانومی گرو کی ہے اور جس طریقے سے وہاں پر مینوفیکچرنگ گڈس، بہرحال ان کا ایک مینوفیکچرنگ بیس بن گیا ہے، اینڈ دے ہیو ایکسپورٹیبل، جو جسے کہتے ہیں ایکسپورٹس، جسے سرپلس کہتے ہیں، جو ایکسپورٹیبل سرپلس ہے ان کے پاس موجود ہے. پھر اس طرف سے بھی بہت سارا سامان ہونے چاہیے. تو لہٰذا آئی تھنک جو پریشر ہے IWT کا، اٹس بینگ یوزڈ ایز اے لیور. ڈیمانڈ کچھ اور ہے، آبجیکٹو کچھ اور ہے، بظاہر نظر آنے والی ڈیمانڈ کچھ اور ہے. ٹھیک. اور پاکستان کی طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس میں کچھ ریزرویشنز ہیں کہ پاکستان دیکھیے پاکستان کے اندر جو فیصلے ہیں، جس طرح IPI بھی تو بن رہی تھی، دیکھیے پاکستان کے اندر جو فیصلے ہیں وہ ایکچولی بہت زیادہ سیکیورٹی اورینٹیڈ ہے. تو سیکیورٹی اورینٹیشن، پولیٹیکل اورینٹیشن ان کی کم ہے جب آپ خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں. تو جب سیکیورٹی اورینٹیشن کی وجہ سے ہی
آپ پاکستان دیکھیے نا، افغانستان کا پرابلم بنا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے کہیں سے کوئی چیز لانی ہے سینٹرل ایشیا سے تو یو ہیو ٹو پاس تھرو افغانستان، بٹ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا ایک پرابلم بن گیا ہوا. مطلب اکنامک پوٹینشیل تو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور بیسیکلی انڈیا is using IWT for that particular purpose. I may be wrong, but as far as مطلب مجھے ابھی تک یہ لگتا ہے کہ یہ ایسے ہے. ٹھیک. پر بہرحال حبیب صاحب وہ مسلسل اس کے اوپر ڈیمز اپنے بلڈ کیے جا رہے ہیں، اپنی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں کہ پانی کو وہ روک بھی سکیں. اور کل کو جس طرح اب آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں بھی اور KPK میں بھی ایک جگہ 21 ایک جگہ 22 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں سیلابوں کی وجہ سے. تو وہ جو سیلاب کی ایک وہ ہوتی ہے نا شدت، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. نہیں سیلاب یہ ایک اس بات کو ذہن میں رکھے کہ یہ سیلاب مین میڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ اس کو وہ کلائمیٹ سے جوڑ دیں تو وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے. یہ مین میڈ نہیں ہے کیونکہ جتنا بھی آپ کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہاں پہ بارشیں اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ آپ کو ہر طرف سے پانی آ رہا ہے. ہاں لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ڈیمز میں ٹائم سے جگہ بنانی پڑتی ہے تاکہ وہ پانی اس میں ایڈجسٹ ہو سکے. اچھا بہرحال حبیب صاحب ساتھ ہی اتنا سادہ نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا نا ٹوٹی کھول دیں گے تو ڈیم پہلے خالی ہو جائے گا. نہیں، اس سے پہلے ایکچولی آپ نے ڈیٹا ایک دوسرے سے شیئر کرنا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے بھی پاکستان میں سیلاب آتے رہے ہیں. جب IWT تھا تو اس وقت بھی یہ سارے سیلاب آئے تھے. 2013 میں ٹیکنیکل ڈیٹا آپ کو شیئر کرنا. 2013 میں جو سیلاب تھا آئی واز کورنگ دیٹ، اور اس وقت یہ اس سے زیادہ بڑا سیلاب تھا. تو اس وقت بھی کیا تھا ایشو؟ بارشیں تھیں. تو لہٰذا یہ جو اس لیے ڈونٹ فال انٹو دی ٹریپ آف دیٹ پرٹیکولر پیپل جو ہاکس ہے نا کہ وہ دروازہ کھل گیا، ٹوٹی کھل گئی، اس وجہ سے سیلاب آ گیا. ڈونٹ فال انٹو دیٹ ٹریپ. لیکن انٹینسٹی میں تو اضافہ ہوتا ہے. بالکل نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا. نمبرز سجیسٹ ادروائز. اچھا حبیب صاحب، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو رپورٹ دی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کابل پہ جو ایک حملہ کیا ہے پاکستان نے، وہ بیسکلی واقعی ایک بحالی مرکز تھا اور انہیں وہاں سے کوئی بھی ایسے ثبوت نہیں ملے، شواہد نہیں ملے جس پہ وہ کہہ سکیں کہ وہ کوئی فوجی سینٹر تھا یا کوئی ایسا فیسلٹی تھی. اچھا، اب پاکستان نے اس کو ریجیکٹ بھی کیا اور پاکستان نے اظہار افسوس بھی کیا. انہوں نے کہا کہ جو ہمارا GSP+ اسٹیٹس ہے وہ بڑا ایک سینٹرل ہے یورپی یونین کے ساتھ ہمارے تعلقات میں. اور اس طرح کی رپورٹ کا آنا، یعنی ہمیں اب پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح کے ریفارمز کرنے ہیں اور کیسے کیسے کنڈیشنز کو پورا کرنا ہے، لیکن ایسی رپورٹ مطلب یہ پاکستان کے لیے حیران کن. دو طرح کی رپورٹس ہیں، دو رپورٹس ہیں. ایک تو ایمنیسٹی کی ہے جو کابل کے اندر اٹیک والی ہے وہ، اور دوسری ہے جو GSP+ کے والے سے یورپی یونین کی ہے. دیکھیے، جو دنیا کے کسی بھی ملک کے بارے میں یہ رپورٹ اس طرح کی رپورٹ آئے گی تو آپ کے خیال میں اس کی وزارت خارجہ کیا کہے گی؟ اس کو ریجیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے، ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے، ہم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم تو بڑا اچھے طرح کام کریں. اگر یہ رپورٹ، یہ والی رپورٹ اگر آپ نارتھ کوریا کو بھی دیں گے نا تو نارتھ کوریا کی وزارت خارجہ بھی یہی کہے گی، انڈیا کی وزارت خارجہ بھی یہی کہے گی، افغانستان کی وزارت خارجہ بھی یہی کہے گی، خود یورپی یونین کی وزارت خارجہ بھی یہی کہے گی. ٹھیک ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ بیوروکریٹک رسپانس ہے. اچھا، اس کے بعد اب آ جائیں کہ ریالٹی اور رسپانس پہ کیا فرق ہے. دیکھیے، وزارت خارجہ نے دنیا میں اپنا اچھا چہرہ دکھانا ہوتا ہے، دس از دیئر جاب. اچھا، ریالٹی کیا یہ ہے؟ تو ریالٹی یہ نہیں ہے. تو پاکستان کا جو ایشوز ہیں، پاکستان کے جو انٹرنل ایشوز ہیں، دے آر بیکمنگ انٹرنیشنلائزڈ. جیسے CJP، کاکروچ جنتا پارٹی کا ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا. بالکل. کشمیر کا ایشو، جو مقبوضہ کشمیر کا انڈین آکوپائڈ کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائزڈ ہو گیا. پاکستان کے جو آزاد کشمیر ہے اس کا ایشو بھی انٹرنیشنلائز ہو گیا. جب یہ جو الیکشن اینڈ پولیٹیکل ایشوز ہیں یہ خود بخود انٹرنیشنلائز ہو جاتے ہیں، ٹرانس نیشنل ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ٹرانس نیشنل آج ہو رہے ہیں. اف یو لک ایٹ دا UN چارٹر، UN چارٹر کے اندر یہ ایک بلٹ ان پروسیس ہے، کیونکہ دنیا نے سمجھا تھا کہ یہ جو جنگیں ہم لڑتے ہیں یہ جنگیں دراصل ہم انٹرنل پولیٹیکل سٹرائف کو ختم کرنے کے لیے یا اس پر اوور کم کرنے کے لیے جنگیں لڑتے ہیں. کمزور حکومتیں جنگیں لڑتی ہیں، تو لہٰذا حکومتوں کے جو ملکوں کے اندر کی پالیٹکس ہے وہ بھی انٹرنیشنل کنسرن کا باعث ہے. اچھا، اب چونکہ ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے تو وہ کام کوئک ہو جاتا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا تھا. تو اب جو ریالٹی ہے وہ اپنی جگہ رہتی ہے. وہاں پہ جو پاکستان کا الیکشن ہے اس کے بارے میں صرف یورپی یونین نے نہیں، اس میں امریکن کانگریس نے بھی کچھ کہا ہوا ہے، اس میں دنیا کے مختلف ملکوں نے کہا ہوا ہے. جو انٹرنیشنل ایشوز جو الیکشن سے ریلیٹڈ ہیں وہ تو اتنے ہیں. آپ بیلاروس کو دیکھ لیں کہ بیلاروس کا پریزیڈنٹ خود کو کہتا ہے کہ میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں، بٹ یورپ میں کوئی شخص اس سے ملنے کے لیے تیار نہیں. اینڈ ہی ہیز اونلی لیفٹ ود فیو فرینڈز، آف کورس پاکستان از ون آف دم.
تو جب اس طرح دیکھیے جو آپ پاکستان کے اندر کے جو سیاسی مسائل ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن وزارت خارجہ نے جو کہنا اس بیچارے نے اپنی نوکری کی. اچھا چلیں حبیب صاحب اب بھارت کی بات کر لیتے ہیں. بھارت میں پرائم منسٹر مودی نے احتجاج کرنے والوں کو یہ آفر کی کہ اب ہم فاسٹ ٹریک سسٹم انٹروڈیوس کرائیں گے، خصوصی عدالتیں بنائیں گے، اور اس کے تحت ہم ان لوگوں کو جو کہ مطلب جو بھی اس میں ملوث ہوں گے پیپر لیک کے اندر ان کو ہم سزائیں دیں گے، یقینی بنائیں گے. اچھا اب اس آفر کو فوراً ہی انہوں نے ریجیکٹ بھی کر دیا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا، جو بروٹیلٹی اسٹیٹ کی طرف سے ان کے اوپر کی گئی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو ریزگنیشن ہی چاہیے. ایکچولی دس از SOP دس از اے پولیٹیکل SOP آف ساؤتھ ایشیا، کہ آپ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک نئی عدالت دے دوں گی. ایکچولی اٹس اے سارٹ آف لالی پاپ. ہاں اچھا میں آپ کو ایک نئی عدالت دے دوں گا، میں آپ کے لیے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنا دوں گا، میں آپ کے لیے ایک اسپیشل جج لے آؤں گا، میں آپ کے لیے آسمان تک سیڑھی لگا دوں گا، بس آپ یہاں سے ختم ہو جائیں، یہاں سے اٹھ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. تو یہ جوڈیشل کمیشن بنا جی دیا. یہ ایک SOP ہے. یہ آپ کو ساؤتھ ایشین SOP ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا اب ساؤتھ ایشیا کے لوگ بھی بڑی حد تک سمجھ گئے، وہ بھی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. اچھا اب دیکھیے کہ اوریجنل ایشو کیا ہے، کہ اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی ساری سزائیں معاف کر دو، پچھلی چھوڑ دو، آئندہ اگر لیک ہوا تو یا ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے یا ہم دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے. ایسا ہی ایک فیصلہ آج پاکستان میں بھی آیا ہے حبیب صاحب. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نتیجہ کچھ نہیں ہوا. جی تو پھر اس کے بعد نتیجہ کچھ اور نتیجہ یعنی نکلتا ہی نہیں. اچھا حبیب صاحب ایک بڑی مزیدار سٹوری چل رہی ہے کہ 1997 میں بھی ایک ایسا احتجاج ہوا اڈیشہ کی گورنمنٹ کے خلاف. 1500 اسٹوڈنٹس کو ایک شخص نے لیڈ کیا، پیپر لیک کے خلاف وہ احتجاج تھا. اور وہ شخص کون تھا؟ دھرمیندر پردھان. اس شخص نے جس نے خود ایسا ہی ایک پروٹیسٹ لانچ کیا، لاٹھی چارج ہوا، ہڈیاں ٹوٹیں، بہت زیادہ فریکچرز کے بعد وہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہے، اور آج اسی شخص کے خلاف ہو رہا ہے. تو حبیب صاحب یہ بڑے مزے کی سی چیز ہے کہ آپ جب پاور میں آتے ہیں تو آپ کی اپروچ اور ہوتی ہے. ایکچولی لائک ایوری بڈی، یہ بھی اگین ایک اسٹینڈرڈ ہمارا رویہ ہے ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کا. جب ہم ڈاکٹر بنتے ہیں نا، تو ڈاکٹر میڈیکل کالج میں جانے سے پہلے ہم کہتے ہیں میں دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا، میں انسانیت کا درد دور کروں گا. اور بعد میں آپ کیا کرتے ہیں کہ بعد میں آپ بھاری فیسیں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے ہاسپٹل بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں غریب آدمی کو گھسنے بھی نہیں دیتے. تو یہ ایکچولی وی آل آف اس وی آر سیم، کہ جب اس وقت دھرمیندر پردھان کا کوئی اور آبجیکٹو تو ہو سکتا ہے نوجوانی میں انہوں نے یہ سوچا ہو کہ جناب اچھا ٹھیک ہے آج میں یہ کر رہا ہوں، تو کل کو انہیں لگا ہو، انہیں اندازہ ہوا ہو کہ میں کس فکل کام میں پڑا ہوا تھا. اب BJP جیسی جگہ انہیں مل گئی سسٹم کے ساتھ، اور وہ سسٹم کے ساتھ، اور لوگ ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ جو آپ نے جس ظلم کے خلاف مقابلہ کیا تو آپ ہمیں بھی اسی تکلیف سے گزار رہے ہیں، بجائے اس کے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو اصولی طور پر ساؤتھ ایشیا میں جو ہمارے ایجوکیشنل اسٹینڈرڈس ہیں دے آر فالنگ. انڈیا کے پھر بھی کچھ بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان اینڈ بنگلہ دیش. لیکن جو انڈیا کے اندر بھی جو ریئل ایشو ہے ہمارا اسکول لیولس پہ، یہ اسکولز نہیں ہیں. یہ ایجوکیشن کم سے کم جو آج ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ 100 سال پہلے دنیا چھوڑ چکی. ہم نے 4 نسلیں اس میں ضائع کر دی، ہم اگلی بھی نسلیں اس میں ضائع کریں گے. تو دا ریئل ایشو از ناٹ دا پیپر لیک اینڈ سسٹم اور کریکولم، سب کو ریویو سب کچھ آپ کو ریویو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہیں پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام.